السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے، تنوین کیا ہوتا ہے اور ان کے قواعد کون سے ہیں، ان کے احکام کون سے ہیں۔ تو چلتے ہیں نون ساکن کی تعریف کی طرف۔ ویسے تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ ایسا نون جس کے اوپر جزم ہو یا جس کے اوپر سکون کی علامت ہو اسے نون ساکن کہا جاتا ہے۔ اب اگر میں بات کروں کہ جزم کیا ہوتی ہے یا سکون کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو دال جیسی علامت ہوتی ہے اسے جزم یا سکون کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ علامت ہوگی اسے ہم مجزوم یا ساکن کہیں گے۔ تو جب بھی نون کے اوپر جزم ہو یا نون کے اوپر سکون ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ نون ساکن ہے، یعنی ایسا نون جو کسی بھی حرکت سے خالی ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ حرکت کیا؟ زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو باقی حرکات بھی آ جائیں گی، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ ایسا نون جو کسی بھی حرکت سے خالی ہو اسے ہم نون ساکن کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نون ہے نا، نون ساکن، یہ وقفاً بھی قائم رہتا ہے، وصلاً بھی قائم رہتا ہے، یہ لکھنے بولنے ہر جگہ پہ یہ نون ساکن جو ہے یہ قائم رہتا ہے۔ اب اگر میں بات کروں تنوین کی، تو تنوین کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ میں یہ بات مینشن کروں گی کہ تنوین وہ اصطلاح ہے جو ایک زائد نون ساکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال اگر میں دوں، دو زبر کو دو زبر میں ہم اگر با پہ دو زبر لگا لیں، بن، تو یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے نون ساکن کی، میں اس نون ساکن کی تنوین میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک زائد نون ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو تنوین میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو تنوین کا نون ہوتا ہے نا، یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بن بن، تو یہ جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہے اس میں، یہ پڑھنے میں ہوتا ہے، یہ لکھنے میں نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہوگا، با کے ساتھ نون نہیں لکھا ہوگا بن کر کے، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر ہمیشہ دو زبر ہوں گی تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ بن پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو نون ساکن ہے یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ پڑھنے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وقف کی صورت میں اس کو نہیں پڑھا جاتا، اور تنوین جو ہے وہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح سے لکھی جاتی ہیں۔ اب ایک دفعہ میں پھر ریوائز کر دوں کہ نون ساکن جو ہوتا ہے تنوین میں وہ صرف پڑھنے میں آتا ہے، وہ لکھنے میں نہیں آتا، یعنی کسی بھی جگہ پہ نون ساکن تنوین کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ صرف پڑھنے میں آئے گا، جیسے بن، تن، من، اس طرح۔ اب اگر میں ان دونوں کا کمپیریزن کروں، یعنی نون ساکنہ اور نون تنوین کا، تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اگر نون ساکن کی بات کریں کہ وہ نون جو کسی حرکت سے خالی ہو، جس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن ہوتا ہے، لکھنے اور بولنے دونوں میں قائم رہتا ہے، یعنی لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے بھی ویسے ہی ہیں۔ وصلاً اور وقفاً دونوں صورتوں میں قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سکون کی علامت اس کے اوپر پائی جاتی ہے، یعنی جزم یا سکون اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں پہ یہ علامت نہیں بھی پائی جاتی۔ نون تنوین کیا ہے کہ تنوین اصطلاح کی وہ علامت ہے جو زائد نون ساکن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو نون ساکن ہے اس کی صرف آواز سنائی دیتی ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ صرف پڑھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وصلاً پڑھا جاتا ہے، لیکن وقف میں اس کی مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر دو زبر ہو اور وہاں پہ ہم وقف کر رہے ہوں تو وہاں پہ ایک زبر ادا کی جاتی ہے اور وہ الف مدہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ہم اس کو دو حرکات لمبا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر گول تا پہ تنوین ہے تو ہم وہاں پہ گول تا کو ہا میں بدل کے پڑھتے ہیں، اور اگر دو زیر ہے اور دو پیش ہے تو وہاں پہ پھر اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دو حرکت ہوتی ہیں، یعنی ڈبل حرکت ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن،
ٹھیک ہے، دو یعنی ڈبل حرکت ہوتی ہے اس کے اوپر، چاہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، چاہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، ٹھیک ہے، یہ قواعد جس طرح نون ساکن پر لاگو ہوں گے بالکل اسی طرح تنوین پہ بھی لاگو ہوں گے۔ جب بھی ہم ان قواعد کو دیکھیں گے تو ہم نون ساکن اور تنوین دونوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس کے بعد ہم ان قواعد کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو اس کے 4 قواعد ہیں، کون کون سے؟ ایک ہے اظہار، پھر ہے اخفاء، پھر ہے ادغام اور پھر اقلاب۔ 4 قواعد ہیں، ریوائز کیجئے: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار آپ کو لفظ سننے میں ہی پتہ چلا ہوگا، اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ کسی بھی چیز کو اگر میں بات کروں، اظہار کیا ہوتا ہے کہ اب ہم اپنی فیلنگز کو ظاہر کرتے ہیں، فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ایموشنز ظاہر کرتے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اخفاء خفی یا مخفی سے نکلا، چھپانا، ٹھیک ہے۔ ادغام کا مطلب ہے داخل کرنا یا ملانا، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ملا دینا، مکس کر دینا، یکجا کر دینا، ٹھیک ہے۔ اقلاب ہے بدلنا یا تبدیل کرنا۔ ہم باری باری ان سب کو دیکھیں گے۔ اظہار کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ اخفاء کیا ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کن حروف پہ کیا جاتا ہے؟ اسی طرح ادغام دیکھیں گے کتنی قسم کا ہوتا ہے، کب کس طرح کا ادغام کیا جاتا ہے، اور اقلاب بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیسنز میں دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا آنسر کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔